جن کا عمل بھی صحیح نہیں. اور ایک مستقل رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا جن کا عمل بظاہر صحیح ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو پہلی صورت میں دوسری صورت میں یہ مناسبت ہے. وہاں آخر میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 جماعتوں کا اور 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہدایت طلب کی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، تم ہدایت مانگتے ہو، ہدایت سے بھری ہوئی ہے. جہاں سے پڑھو گے، جس طرح پڑھو گے، سمجھنے کی نیت اور عمل کا ارادہ لے کر پڑھو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے. تو تھوڑی سی مناسبت ہر صورت میں بعد کی صورت میں ہوتی ہے. یہ 2-3 باتوں کی مناسبت سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ میں ہے. سورہ بقرہ میں ایمان کا تذکرہ ہے اور 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے چل کر انسان کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا، اور پھر انسانوں کا ایک گروہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں امام بنایا گیا، ان کو بڑا درجہ دیا گیا تھا. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہود کا تذکرہ ہے، اور آگے بہت ساری ہدایتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے، اور جس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا وہ واقعہ مذکور ہے. اور پھر آگے چل کر کچھ معاملات کہ لینا دینا کیسا ہونا چاہیے. ایسی بہت ساری ہدایتوں پر یہ سورت مشتمل ہے، اور انہی تمام باتوں کا انشاءاللہ ہم لوگ جب وقت آئے گا تو اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ھدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور جو لوگ آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جن پیغمبروں پر وحی اتاری گئی ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کو پہنچنے والے، کامیابی پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر
ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت سخت ترین عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی کچھ ابتدائی آیتیں تھیں جن کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں کیا گیا۔ الف لام میم قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں جو مختلف حروف سے مرکب ہیں، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کتنی صورتوں میں ہیں؟ 29 صورتوں میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات آپ کو ملیں گے۔ کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں نون ہے، کہیں صاد ہے، کہیں قاف ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے۔ اس طرح کے کچھ حروف قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں ذکر کیے گئے ہیں، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ اگر اللہ کے نام کہا جائے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے تو 99 نام ہیں، ان ناموں میں کہیں الف لام میم الف لام را نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ ان ناموں میں سے 99 نام مشہور ہیں، جو جس کو ہم اور آپ اللہ کے صفاتی نام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے جو سورتیں، جو کتابیں نازل فرمائیں، جو صحیفے نازل فرمائے، ان میں اللہ کے مختلف نام ہیں۔ تو 5000 نام ہیں، ان ناموں میں سے مشہور نام 99 ہیں۔ تو ایک قول یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف ہر حرف اشارہ کرتا ہے۔ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو الگ کر دیا گیا، جس کو توڑ دیا گیا، جس کو کسی حرف سے جدا کر دیا گیا۔ جیسے کسی شخص کا نام محمد شفیق ہے، اس طرح کا استعمال ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ ہم محمد میں سے میم لکھ لیتے ہیں اور شفیق میں سے شین لکھ لیتے ہیں، اور میم کہہ کر محمد مراد لیا جاتا ہے، شین کہہ کر شفیق مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کے ناموں میں انشل ہوتا ہے، یم یس یم ین آر، اس طرح کوئی بھی، تو وہ لفظ کسی معنی کی طرف، کسی نام کی، تو ایک قول یہ کہا گیا کہ اس طرح کے جو حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک حرف اللہ کے کسی نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الف لام میم، یہاں 3 حروف ہیں۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف مراد ہے، میم سے مالک مراد ہے، کہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، لام سے اللہ کی صفت لطیف کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اللہ کے مالک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد رسول اللہ مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا
کہ الف سے آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پروردگار کی طرف سے میری ہوئی ہیں۔ لام سے لطف اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی مہربانیاں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ میم سے ملک اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ اس کے مالک ہے۔ سب سے راجح قول یہ ہے، سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ان حروف کے کوئی معنی متعین نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ نے کسی بندے پر اظہار نہیں فرمایا، اور ایسی آیتیں ان آیتوں میں شامل ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جن کا مطلب اور جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حروف ہیں اور ان کے پڑھنے میں برکت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ان کے حقیقی مطالب کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم۔ یہ صحیح اور راجح قول ہے۔ خلفائے راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کا یہی قول ہے کہ اس کی تحقیق میں نہ پڑا جائے۔ بندے کا امتحان ہے، جن کی عقلیں تھوڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری آیتوں پہ غور و فکر کرو، میری آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جو اہل عقل ہیں ان کا امتحان اس میں ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پردے میں رکھا ہے، راز میں رکھا ہے، ان کو کھرچنے کی کوشش مت کرو۔ جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ بہرحال ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا ایک حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے پڑھنے میں یقیناً ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کی تعبیر میں اور اس کی جستجو میں ہمیں پڑھے بغیر آگے چلنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک دور کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دور کی طرف جس لفظ کو اشارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ قریب کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر پورا قرآن مجید بیک وقت نازل فرمایا۔ آسمان اول پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے آسمان اول پر پورا قرآن مجید نازل ہوا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا، بہت سا حصہ ابھی نازل ہونے پہ باقی تھا۔ تو ذالکہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، آسمان اول پر جو کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور جب نازل ہو کر پورا قرآن مجید جمع ہو گیا تو اب یہ معنی کیا جائے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال ذالکہ کا لفظ عظمت کے لیے، برتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
دور کی چیز کے لیے بولا جانے والا لفظ قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی عظمت کو اظہار کرتا ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ مدینے میں یہود آباد تھے اور یہودیوں کو علم تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور آخری کتاب لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک الکتاب کہہ کر اشارہ فرما رہے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے آنے کا تمہیں انتظار تھا، یہ وہی کتاب ہے۔ اب تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کے جتنے مضامین ہیں ان مضامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک نہیں ہے، اور اس کتاب میں جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود شک کرنے والے شک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کی سمجھ میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اندھا ہو اور وہ سورج کی چمک کا، سورج کی روشنی کا انکار کرے اور یہ کہے کہ ابھی رات ہے، دن کا اجالا نہیں آیا، تو کیا اس کے شک کرنے سے دن کا اجالا مشکوک ہو جائے گا؟ دن کا اجالا یوں ہی باقی رہے گا؟ اس کی آنکھوں میں خرابی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا شک کرنا بیکار ہوگا۔ تو جیسے اندھا دن کے اجالے میں یہ کہتا ہے کہ سورج نکلا نہیں ہے، سورج کی روشنی آئی نہیں ہے، تو اس کے شک کرنے سے دن کے اجالے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، مشکوک نہیں ہوتا۔ تو بالکل ایسے ہی کچھ کچھ فہم لوگ، ناسمجھ لوگ، اگر انہیں کوئی شک ہے تو ان کے شک کی وجہ سے اس کتاب میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہ کتاب ہر قسم کے شک سے، ہر قسم کے شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کی سمجھ میں فرق ہے۔ جیسے ایک نام نہاد مسلمان جس نے چند دن پہلے ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں یہ مقدمہ رکھا ہے کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو تشدد کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور اس نے مطالبہ کیا کہ ان آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے، حذف کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس شخص کی سوچ بے کجی ہے، اس شخص کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ قرآن تو ہر قسم کے شک سے، شبہ سے پاک ہے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان اللہ کے کلام میں اللہ کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، کسی حکم کا انکار کرتا ہے، کسی آیت میں شک کرتا ہے، تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اگر کسی کو شک پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی سوچ اور اس کی سمجھ کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں شک ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہماری کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، تم اپنی سوچ کو غلط انداز سے ڈھالو گے تو تمہاری سوچ میں جو شک پیدا ہوگا، تو پھر ایسی کوئی آیت بنا کر لاؤ، ایسی کوئی صورت بنا کر لاؤ جو قرآن پاک کی آیت جیسی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو بہرحال قرآن پاک ہر قسم کے شبہ سے بالاتر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، راستہ دکھاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. قرآن پاک تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب کو راستہ دکھاتی ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہدی للناس، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن تو سب کو راستہ دکھاتی ہے اور سب کو سیدھے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. راستہ سب کو دکھایا جاتا ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. متقین کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے. یا کم سے کم المنیبین الی اللہ، جو حق کو سمجھنا چاہیں، حق کو معلوم کرنا چاہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں. وَيَجْتَنِبُونَ الْعِنَادَ وَالضِّدَّ، اور ان کے اندر کوئی ضد نہ ہو، کوئی عناد نہ ہو. اپنے ذہن کو صاف رکھ کر وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی طرف جستجو میں پڑھنا چاہیں گے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں اور یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تقوی کے 3 درجات ہیں. تقوی کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائے، کفر سے، شرک سے توبہ کر لے. تو یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے کہ شرک سے دور ہو گیا، کفر سے دور ہو گیا. تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جائے. تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اوسط درجہ ہے. تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی بیکار اور لایانی باتوں سے بچ جائے، بیکار گفتگو سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے. یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا. ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں. تو جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، جو جس چیز کے اندر شبہ ہو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تقوی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر لیتا ہے. تو بہرحال ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی وہ لوگ ہیں جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بتانے پر اعتماد کرتے ہوئے، رسول کے بتانے پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کی چیزوں پر یقین کر لینا. جن چیزوں کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، دیکھ کر معلوم نہیں کیا جا سکتا، چھو کر معلوم نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کو رسول کے بتانے پر قبول کر لینا، دل سے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کو مانتا ہے.
لیکن جب اللہ کو ماننے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتا۔ اگر نظر نہ آنے پر کسی چیز کو نہیں ماننا ہے تو پھر انسان کے اندر جو روح ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، تو روح کا بھی انکار ہونا چاہیے۔ حالانکہ روح سب مانتے ہیں کہ روح ہے، روح جب نکل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ کہیں آپ کے یہ صاحب کو بھی موجود ہے، جنازہ سامنے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہیں گے کہ یہاں جسم ہے، روح نکل چکی، روح ختم ہو چکی، اور انسان کا اصل تعلق روح سے ہے اور روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود سب اس کو مانتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوائی جہاز اڑتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک ہوائی جہاز اڑ رہا، چلانے والا نظر نہیں آتا، لیکن دل مانتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا، تو پائلٹ کا اور کسی ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جہاز کو چلا رہا ہے، حالانکہ وہ ڈرائیور ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس بھری کائنات کو کوئی چلا رہا ہے اور اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، اس میں ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے اور رسول کے بتانے پر اس کو قبول کر لے۔ تو بے دیکھی چیزوں میں اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور قیامت کا دن بھی ہے، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگ، ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے انہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے اور بھی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وہ آئندہ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہدی للمتقین تک میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کی اور قرآن کے مرادات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ الف لام میم ایک مرتبہ پھر آپ حضرات ترجمہ سن لیں کہ اس کا ترجمہ، اس کا علم اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے وہ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ باقیہ اور آیتوں کا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک و صاف زندگی ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے، ضلالت سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔